رسول ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المتقین المقربین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم محبان رسول و اہل بیت اور عزاداران حسین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مجلس ذکر حسین میں جمع ہیں اور ذکر حسین کی صورت میں اللہ کی بڑی بلند مرتبت عبادت میں مشغول ہیں۔ میں اس اجتماع کے عظیم اجتماع کے انعقاد پر اور الجمع بین البحرین، دو سمندروں کے ملاپ پر، جس سے اتحاد امت کا نور پھوٹ رہا ہے، اس پر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب بلا تمہید میں آج کے موضوع پر اپنی معروضات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی۔ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ تعالیٰ کہ یہ اجتماع علماء کا اجتماع بھی ہے، کثیر تعداد میں علماء کرام، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس عظمت کردار پر کہ کثیر تعداد میں علماء اہل سنت آج اس مرکز پر تشریف لا کر اجتماع میں سامعین کی شکل میں بیٹھ کر اس امر کا اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور کثیر تعداد میں علماء و زعماء ملت جعفریہ موجود ہیں، ان کا تو یہ گھر ہے، مگر کثرت سے علماء اہل سنت کا مہمان بن کے ان میزبانوں کے پاس آنا لائق مبارکباد اور لائق ستائش ہے۔ ایک اچھے مستقبل کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں اور بلکہ ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تشکر و امتنان ہے امام عالی مقام کی بارگاہ میں کہ ان کی شہادت کا یہ مہینہ آیا تو یہ پورا مہینہ جتنے خطابات ہوئے وہ سارے کے سارے ذکر حسین کے ہوئے۔ تو یہ مہینہ ان کی یاد میں بسر ہوا اور یہ کسی بھی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے۔
جو لمحے یاد حسین میں بسر ہوں. کیوں؟ یہی نکتہ آج سمجھانے آیا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی شیء مذکور نہ تھا. ایک زمانہ انسان پر، میں ترجمہ کر رہا ہوں اور اس کے ایک ایک لفظ پر آپ توجہ کریں گے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ مذکور یعنی قابل ذکر یا جس کا ذکر کیا جائے تو وہ شیء مذکور نہ تھا. یہ تو ہے ترجمہ، اور ہر مترجم ہر مفسر اس کے اسی معنی کو بیان کر کے گزر گئے. توفیق الہی سے میں نے اس پر غور کیا تو عام طور پر لوگ اور اہل علم اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ انسان کے معدوم ہونے یا وقت عدم کا ذکر ہے. وقت کہ وہ زمانہ تھا جب وہ شے مذکور نہ تھا، یعنی عدم سے وجود میں آیا. کسی نے اس کو رحم مادر میں جو نطفہ سے ابتدا ہوتی ہے اس سے تعبیر کیا، کسی نے اس سے عالم ارواح کا ذکر جب وہ مادی جسم کے ساتھ زمین پر انسان نہیں آیا تھا اس سے تعبیر کیا، اور کسی نے اس کو ذکر عدم کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ وہ زمانہ بیان ہو رہا ہے جب عدم تھا، کچھ نہ تھا. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر الفاظ آیت پہ غور کریں تو وہ یہ ہیں کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، وہ زمانہ جسے آپ عدم کہہ رہے ہیں. کیا؟ عدم، کہ یعنی وہ کچھ بھی نہ تھا، وہ کچھ بھی نہ تھا. جس دور کو دور عدم کہہ رہے ہیں کہ انسان نہ تھا، تو توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ دور بھی گزرا انسان پر ہے. وہ دور جسے آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، وہ دور بھی انسان پر گزرا ہے. اگر انسان پر گزرا ہے وہ دور بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی انسان تو تھا. کیونکہ شیء مذکور نہ تھا اور یہ دور گزرا تو انسان اس وقت ہو تو اس پر اس دور کی کیفیت گزری ہے. تو آیت اشارہ دے رہی ہے کہ انسان تھا. اس آیت کریمہ کا آخری حصہ بتاتا ہے لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ دور گزرا ہے انسان پر جب وہ شیء مذکور نہ تھا. اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ شیء مذکور نہ تھا مگر شیء غیر مذکور تو تھا. یعنی وہ ایسی شے نہ تھا جس کا ذکر ہوتا ہو، تو چلو ایسی شے تو تھا جس کا اس وقت ذکر نہ تھا مگر وہ تو تھا، وہ انسان تو تھا، اس کا ذکر نہ تھا. یہ ارشاد فرمایا اللہ نے. تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس وقت سے نہیں جب سے ذکر شروع ہوا، ذکر بعد میں شروع ہوا، انسان اس سے پہلے بھی تھا. اب وہ انسان ذکر و مذکور سے بھی پہلے تھا،
اس کی شکل کیا تھی؟ ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کا امر تو صرف یہ ہے، اللہ کا امر تو صرف یہ ہے اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے شے کا، جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا، ارادہ میں فعل فاعل ہے، شیئا اس کا مفعول ہے، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان یقول لہ کن، تو وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہونے لگ جاتی ہے، پس وہ ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اگر اس کا مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ سمجھیں کہ کن سے پہلے کچھ نہ تھا، کن سے پہلے کچھ نہ تھا، اور جو کچھ ہوا وہ کن کے بعد ہوا، تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان یقول لہ، تو وہ اس شے کو کہتا ہے کن، تو ہو جا۔ تو اگر کچھ نہ تھا تو کن کسے فرمایا کہ تو ہو جا؟ اگر کچھ نہ تھا تو کن کا مخاطب کون ہے؟ کس کو فرمایا ان یقول لہ؟ ہو کی ضمیر کا مرجع شیئن ہے، کہ پھر اسے فرماتا ہے کن، تو ہو جا۔ تو جب وہ فرما رہا ہے کسی کو خطاب کر کے، کسی کو مخاطب کر کے کہ ہو جا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی کن نہیں فرمایا، اور جسے فرما رہا ہے کہ ہو جا وہ کن سے پہلے ہے، جسے کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تو ہو جا، وہ کن سے پہلے ہے۔ تو اگر وہ کن سے پہلے ہے تو ہو جا کیوں فرما رہا ہے؟ اگر وہ کن سے پہلے ہے کہ ہو جا، تو پھر اگر پہلے ہے تو کن یہ کیوں فرما رہا ہے؟ تو اس کا پتہ چلا کہ ہے تو وہ کوئی شے کن سے بھی پہلے ہے، تو کوئی شے کن سے بھی پہلے، اور جب اس کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ہو جا، اس کا مطلب ہے کب تک چھپا رہا گا؟ اب ظاہر ہو جا۔ کب تک چھپا رہے گا؟ کب تک چھپی رہے گی؟ کب تک مخفی رہے گی؟ تو کن ہو جا کا مطلب وجود میں آنا نہیں، ظاہر ہونا ہے۔ تو کن کا مدعا وجود دینا نہیں، ظہور دینا ہے۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ وہ کن وجود نہیں دے رہا، وجود تو پہلے ہے جس کو خطاب کر رہا ہے کہ ہو جا۔ تو کن کا مطلب ہے ظہور دینا، کہ اب ظاہر ہو جا۔ کن فقط پردہ اٹھا رہا ہے تاکہ وہ شیء غیر مذکور تھی اب شیء مذکور ہو جائے، اب وہ دیکھی بھی جائے، پہچانی بھی جائے، جانی بھی جائے۔ تو کن کا مطلب ہے تو ظاہر ہو جا۔ اب آپ یہاں تک پہنچ کر سوچیں گے کہ وہ ہے کون اور وہ ہے کیا جو کن سے پہلے ہے اور جسے فرما رہا ہے کہ اب ظاہر بھی ہو جا۔ اب کن کہہ کے پردہ اٹھاتے ہیں ظاہر ہو جا، وہ کیا ہے؟ یہ سوال ابھرا یا نہیں ذہنوں میں؟ تو آئیے اس کا جواب بھی قرآن سے لیتے ہیں، اسی ہی آیت سے لیتے ہیں، کسی اور طرف نہیں جاتے، یہ آیت ہی کافی ہے۔
قرآن اسی آیت سے پوچھتے ہیں کہ اب بتا دے وہ ہے کیا؟ وہ فرماتا ہے انما امرہ، اس کا امر تو صرف یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے شے کا تو اس کو فرماتا ہے ہو جا، ظاہر ہو جا۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو کن سے پہلے ہے اس کا نام ہے شیئن۔ کیا؟ شیئن، شاء یشاء سے ہے، شاء یشاء شیئن، اس کا مطلب ہے شیئن کا مطلب چاہت۔ ہائے ہائے ہائے، کیا مطلب ہے؟ شیئن کا مطلب شاء، اس نے چاہا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ تو ایک ہی معنی ہے شاء یشاء کا، کیا؟ صرف ایک معنی ہے، دو معنی نہیں ہیں۔ تو شیئن کا مطلب ہوا چاہت۔ اب چاہت کا ترجمہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہت اس لفظ کو ذہن میں رکھنا۔ اب پھر ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ہائے ہائے، ارادہ کا معنی بھی ہے ارادہ کرنا، چاہنا۔ ارادہ کا معنی، آپ جب کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تو اسی بات کو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے چاہا۔ تو چاہنا اور ارادہ کرنا ایک ہی شے۔ تو جب اس نے فرما دیا ارادہ، اس نے چاہا، تو پھر شیئن کا کیا ضرورت تھی؟ فرمایا جب اس نے چاہا، کس کو؟ چاہت کو۔ ہائے ہائے، اذا فرمایا لوگو تم میرے تخلیق کے امر کو کیا سمجھتے پھرتے ہو؟ میرا امر تخلیق تو صرف یہ ہے کہ جب میں نے اپنی چاہت کو چاہا، میں نے اپنی چاہت کو چاہا۔ ہمارے باقی احباب تو سنتے ہی رہے ساری زندگی مجھے، آج میں میزبانوں کے ذوق اور ان کی منہج پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اور وجہ یہ ہے، اور یہ منہج کسی حوزہ علمیہ سے نہیں سیکھا، چونکہ یہ منہاج القرآن ہے تو قرآن میں ساری منہجیں ہیں۔ ہائے ہائے، قرآن میں ان کی منہج بھی ہے، قرآن میں ان کی منہج بھی ہے، سارے مناہج قرآن میں۔ تو اس لیے میں اس وقت جو میزبانان مجلس ہیں ان کے ذوق سے کے انداز میں بات کروں گا۔ تو فرمایا اس نے کہ جب اس نے، اس کا امر تو صرف یہ ہے کہ جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا تو پھر اسے فرمایا کن۔ اب پہلے امر کن کی طرف جا رہے ہیں، ذرا بہت پیچھے چلے جائیے۔ کیا؟ بہت پیچھے چلے جائیے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ غالب ہے غالبا۔ اس طرح بہت پیچھے چلے جائیے، جب کچھ نہ تھا وہ تھا، اور اس کے بعد اس کی چاہت تھی، اور اس نے اپنی چاہت کو چاہا، ان یقول لہ کن، اور اپنی چاہت کو خطاب کیا، فرمایا کن ہو جا۔ اپنی چاہت سے کہا تو مطلب کیا تھا کہ اپنی چاہت کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تو ظاہر ہو جا۔ اور چاہت کبھی خود ظاہر نہیں ہوتی، حقیقت بھی یہ ہے، چاہت کہتے ہی اسے ہیں جو چھپی رہے۔ چاہت ہمیشہ مخفی ہوتی ہے، پردوں میں رہتی ہے، انسانوں کے ہاں بھی نہا خانہ دل میں رہتی ہے، پردہ خفا میں رہتی ہے۔
تو اسے ظاہر کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہو جا، کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے جس سے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور نہ کچھ کہیں نہ کچھ کریں تو چاہت ہوتی ہے مگر مخفی رہتی ہے۔ تو اس نے اپنی چاہت کا ارادہ کیا، چاہت کو چاہا اور اس کو فرمایا کن ہو جا، یعنی اب تو ظاہر ہو جا، فیکون، پس وہ ظاہر ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک وہ تھا، کن سے پہلے دو تھے، کن سے پہلے ایک نہ تھا، کن سے پہلے بھی ہائے 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 دو تھے، ایک وہ خود تھا، ایک اس کی چاہت تھی۔ چاہت محبت کو کہتے ہیں، چاہت حبیب کو کہتے ہیں، چاہت محبوب کو کہتے ہیں، چاہت دوست کو کہتے ہیں۔ تو اس نے ارادہ کیا، اس نے اپنی چاہت کو چاہا اور اس سے فرمایا کہ ظاہر ہو جا۔ اور جب اس سے پوچھا کہ رب کریم بات سمجھ میں آ گئی اور بتا کہ وہ چاہت کیا تھی، اس نے کہا میری چاہت تو صرف ایک ہے، جس طرح میں ایک ہوں میری چاہت بھی ایک ہے، میں خدا ہوں اور میری چاہت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ میں خدا ہوں اور میری چاہت مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کا معنی بھی ہے جسے چن لیا گیا، جسے چاہت بنا لیا گیا۔ میری لفظ مصطفیٰ کے معنی پر ایک پوری کتاب ہے، کبھی پڑھیے، لفظ مصطفیٰ کے معنی پر ایک کتاب ہے۔ تو جو مصطفیٰ ہوتا ہے وہی مرتضیٰ ہوتا ہے اور وہی مجتبی ہوتا ہے۔ وہ چنا ہوا، اس کو چن لیا۔ تو اس نے فرمایا کن سے پہلے ایک میں تھا جو خدا تھا، ایک میری چاہت تھی جو مصطفیٰ تھا۔ اب میں نے اس چاہت کو، مصطفیٰ کس طرح تھا، کس شکل میں تھا، کس ہیئت میں تھا، چونکہ ابھی تو کن ہوا نہیں، لہذا اس ہیئت کی کسی کو خبر نہیں۔ وہ اس ہیئت کی چونکہ کسی کو خبر نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی ہوتا تو دیکھتا، کسی نے سنا نہیں، کوئی ہوتا تو سنتا، کسی نے سمجھا نہیں، کوئی اس وقت ہوتا تو سمجھتا، کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی ذاکر ہوتا تو ذکر ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ کون سے پہلے میں تھا، میری چاہت مصطفیٰ تھی، اور وہ مصطفیٰ کیسے تھا اس کی کسی کو خبر نہیں۔ اس کا ذکر ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ تھا مگر شیء مذکور نہ تھا، وہ شیء مذکور نہ تھا۔ تو فرمایا کن ہو جا، ظاہر ہو جا۔ تو اس کن میں یہ لفظ دو حروف کا مجموعہ ہے، اس میں دو حرف ہیں، کتنے؟ ایک کاف اور ایک نون۔ کن دو حرفوں کا ملاپ ہے، کن دو حرفوں کا بولیے ملاپ ہے، نہ خالی کاف سے کن بنتا ہے، نہ تنہا نون سے کن بنتا ہے۔ ملاپ نہ ہو تو کاف کاف رہتی ہے، نون نون رہتی ہے۔ کاف کلام اللہ ہے، کاف
کلام اللہ ہے، نون نور محمد ہے۔ یہ استعارہ کی زبان، استعارہ ہے۔ کاف کلام اللہ کا اشارہ ہے، کاف کلام اللہ کا اشارہ ہے، اور نون نون محمد کا استعارہ ہے۔ تو جب کاف اور نون کا ملاپ ہوا، کلام اللہ کا اور نور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاپ ہوا تو کن بنا، اور ظاہر ہو جا کن۔ جب کن ہوا تو وہ نور محمد جو مخفی تھا وہی ظاہر ہو گیا۔ اب کن ایک پردہ بن گیا، کن ایک پردہ بن گیا۔ پردے کے اس طرف دیکھو تو کاف، اس طرف دیکھو تو نون، کن کے وسط میں ایک پردہ ہے۔ کن سے پہلے جھانکو تو خدا ہے، اور کن کے پردے کے ادھر جھانکو دیکھو تو مصطفیٰ ہے۔ اور نہ کسی کو حقیقت خدا کی خبر، نہ حقیقت مصطفیٰ کی خبر۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کا امر خلق، امر تخلیق، کیا امر تخلیق کن سے شروع ہوا، اور اس کی خلق کن کے بعد شروع ہوئی۔ نور محمد بھی خلق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر امر تخلیق کن سے شروع ہوا۔ تو چاہت پہلے تھی، اور فیکون عمل تخلیق ہے۔ کیا عمل تخلیق ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ عمل تخلیق سے، چاہت عمل تخلیق سے بھی پہلے تھی، چونکہ مصطفیٰ محبوب تھا، مصطفیٰ محبوب تھا، اس لیے عمل تخلیق کا سارا پروسیس بھی اسی کے نور سے گزارا۔ اور جس طرح مصطفیٰ اس کا محبوب ہے اور وہ چاہت ہے، تو پتہ چلا کہ چاہت ظاہر ہونے سے بھی پہلے ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ جو مجھے چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کو چاہے، جو مجھے چاہنا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کو چاہے، جو مجھ سے پیار کرنا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ سے پیار کرے، جو مجھ تک آنا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کی دہلیز پر آئے، جو میرے قریب ہونا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کے قریب بنے، اور جو میرا بندہ ہونا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کا غلام بنے، اور جو میرا ہونا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کا ہو، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔